اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ماشاءاللہ آج دوسرا سیشن اور دوسری کلاس ہے ہماری، اور پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں جو فرق کیا تھا آج اسی کو ہم سب سے پہلے دہرائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اعوذ باللہ کے اندر حمزہ اور عین ساری باتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ قرات کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا حدیث قدسی اس پر موجود ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کو نازل کیا گیا ویسے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حدیث ہے، یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن نازل کیسے ہوا؟ قرآن یہ ایک واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا خود کلام فرمایا ہے، باقی کسی سے متعلق ایسی بات نہیں ہے، بلکہ باقی سے متعلق کیا جتنی جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے نازل کر دیا جاتا تھا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود جسے کلام فرمایا، جبریل علیہ السلام نے ہو بہو ویسے سنا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کا ویسا سنایا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کو ایک روایت سناتا جاؤں، پھر پتہ نہیں کبھی ذہن میں آئے گی یا نہیں آئے گی، بعض دفعہ ایسی کوئی بات آ جاتی ہے ذہن میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی بھی دو ترتیبیں ہیں۔ کتنی ترتیبیں ہیں؟ دو ترتیبیں ہیں۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس آج موجود ہے الحمد سے بالناس تک، یہ ترتیب اور ہے، اور جو اللہ نے اس کو وحی فرمایا ہے، اس کو ریویل کیا ہے، اس کی ترتیب اور ہے۔ اس کو دو ترتیبوں پر منقسم کیا جاتا ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے۔ جو ترتیب نزولی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، پہلی وہی ہے، اور ترتیب رسولی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ساری امت، ساری مخلوق جس کے پاس بھی قرآن پاک پہنچا ہے، یہ ترتیب رسولی کے مطابق قرآن پڑھا جا رہا ہے، ترتیب نزولی کے مطابق قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ اب قرآن پاک کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ کچھ اور ہے، اور پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، حالانکہ وہ جا کر 30 سپارے میں ہے، ٹھیک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ پھر جب جبریل آ کر سناتے تو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو یکدم، اب اس مجلس میں ہیں تو اکثر کس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے اور خاموشی سے سنتے تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز نہیں ہوتی، اس طریقے سے بن بناہٹ کی آواز ہوتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد فرماتے، کیونکہ یہ قرآن کا ہی موضوع ہے، تو قرآن سے متعلق یہ 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور مزید جو ایمان کی تازگی ہے اس میں بھی بڑھوتری ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، سورہ قیامہ کی آیات ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا کام ہے آپ کے سینہ مبارک میں قرآن پاک کو جمع کرنا۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہاں قرأناہ سے مطلب ہو کی جو ضمیر ہے یہ جبریل کی طرف ہے، جبریل علیہ السلام کی طرف ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں آپ کا کام ہے خاموشی سے سنیں اس کو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی اتباع کیجئے جو پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ پھر ہمارا معجزہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا معجزہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں آپ خاموشی سے سنیں، تو جب وہ خاموش ہو جائیں
جب آپ ان کی خاموشی کے بعد پڑھیں گے تو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھیں گے، یہ بھی میرا معجزہ ہے۔ اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا ثم ان علینا بیانا، جب آپ اس کو بیان کریں گے تو پھر ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے، آپ ٹھیک ٹھیک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ لہٰذا یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ سے جبریل، جبریل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نبی کریم علیہ السلام کے بعد اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جن کو پھر کاتبین وحی کا نام بھی دیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے خود یاد کیا، پھر اپنے شاگردوں کو بتایا۔ اور یہ ایک واحد نبی ہے، جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد کچھ ناکام ہے، کچھ بہتر ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی ہے کہ نبی کہتا ہے اگر میں نبیوں کا سردار ہوں تو میری جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ٹھیک، تو یہ منو عن قرآن ہمارے پاس پہنچا جس میں اتنی سی رتی برابر بھی کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے بتایا کہ الف کو حضور نے کیسے جو ہے وہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی علم میں اپنی طرف سے تو نہیں لے کے آیا نا، یا میرے استاد نے پھر ان کے استاد نے۔ اب میرے پاس جو قرات کی سند ہے وہ انشاءاللہ اس کی زیارت میں آپ کو کسی دن کرواؤں گا، وہ میرے سے شروع ہوتی ہے، میرے استاد تک جاتی ہے، اور میرے استاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو یہ علم ایک واحد ایک علم ہے۔ جیسے آپ یہ بتا سکتے ہیں، جیسا سید زادے بیٹھے ہیں سامنے، کسی اور خاندان کے لوگ ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا۔ یہ شجرہ نسب چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک جاتا ہے۔ جہاں پر بھی اتنی سی بات نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجرے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر استاد ایک بیچ میں سے سکپ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خراب ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی لیٹرز ہیں، جس کو حروف ابجد کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، حروف ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو الفابیٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک حروف کی ادائیگی میرے پاک پیغمبر نے کیسے کی۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو کس طریقے سے سکھایا۔ حضرت زید نے قرآن بہت اچھا پڑھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن اعلیٰ پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ کبار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا اور لوگوں کو اس طرح سکھایا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ اب آپ دیکھیے، حدیث پڑھانے والے کی فضیلت اپنی جگہ شاری، لیکن قرآن پڑھانے والے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حدیث پڑھنے والے کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس پر میرے پاک پیغمبر کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک آپ نے فرمایا انا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف۔ فرمایا الف لام میم جو بھی کہے گا اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا حکم ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، اور جتنی دفعہ آپ اس کو دہرائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں لاسٹ کلاس میں کہا تھا نا، کئی لوگوں کو اسٹریڈنگ کی عادت ہوتی ہے، آپ جتنا زیادہ اٹکیں گے اللہ پاک آپ کو اس پر اور اتنا زیادہ ریوارڈ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ برکتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا معلم جسے بنا کر بھیجا مدینے میں وہ قاری قرآن تھا، اور آپ نے اس صحابی کا چناؤ کیا جن کو قرآن سب سے اچھا آتا تھا، اور آپ نے ان کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ آپ مدینے میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن از دا ون سولوشن، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس یہ ایک ایسی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو لا کر جمع کریں گے اور اکٹھا کریں گے تو قرآن لوگوں کو سکھایا بھی جائے، نماز میں بھی سنایا جائے، اور لوگوں کو قرآن کے احکامات کے ساتھ جوڑا بھی جائے۔ تو آپ نے بعض صحابہ کرام کی کئی ڈیوٹیاں تھیں جو جا کر جو ہے قرآن پاک لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھیں کہاں سے چھوڑ کے اپنا ملک آئے تو سکھا رہے ہیں آپ کو، تو یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں مسجد میں آئے، آپ بھی اجر سے خالی نہیں ہیں۔